کیونکہ جو ہماری ایک ایسی اشرافیہ ہے جرنلزم کی، جو ہماری ایک کرنٹ افیئر والی لاٹ ہے یا لاکھوں روپے لے کے لکھنے والے کالم نویس ہیں، وہ ایسی کازز کا حصہ نہیں بنتے. ان کازز کا حصہ ہمیشہ نوجوان صحافی بنتے ہیں. میں خود بھی جب میں نے میڈیا جوائن کیا، میں اس وقت سے ان کازز کا حصہ ہوں اور اب بھی ہوں. ارشد شریف کے قاتل ذلیل و خوار بھی ہیں، گمنام بھی ہیں، بدنام بھی ہیں. جب یہ قاتل مرتے ہیں تو ان کو خاردار تاروں والی جگہوں پر دفنایا جاتا ہے یا اتنے گھروں کے احاطوں میں دفن ہوتے ہیں وہ محل جو انہوں نے قوم کے پیسوں سے لوٹ کے بنائے ہیں. لیکن ارشد شریف ایک عوامی قبرستان میں دفن ہے اور ہر روز اس کی قبر پہ تازہ پھول ہوتے ہیں. یہ عوام کا اس سے محبت کا ایک مظہر ہے. آج کے دن بھی پھولوں سے جو ہے وہ قبر لوگ اتنا نچھاور کر کے گئے ہیں، اور جب لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر فاتحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ قاتلوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. پورا پاکستان ان قاتلوں کو جانتا ہے اور پورا پاکستان جو ہے وہ اس چیز کی مذمت کرتا ہے کہ اس ملک میں سے کرپشن ختم ہونی چاہیے، قربا پروری ختم ہونی چاہیے، موروثیت ختم ہونی چاہیے. ارشد شریف ایک تو اس پوری نسل کو ایجوکیٹ کر گیا، دوسرا یہ کہ اس کا کام اور نام ابھی بھی بولتا ہے. بظاہری طور پہ وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن اپنے کام، ان کی آواز، ان کے افکار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جو جس طرح سے ینگ جرنلسٹ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں، چیز بہت خوش آئند ہے. آج ان کو شہید ہوئے 2 سال ہو گئے، اور جس طریقے سے میں کیس لڑ رہی ہوں، جس طریقے سے اسٹرگل کر رہی ہوں، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں انصاف نام کی چیز نہیں موجود. اور جو لوگ ڈر کر کیس نہیں لگاتے تھے، آج خود ان کا ایک ستون جو ہے وہ آدھا ہو گیا ہے. اگر کاش تھوڑی بہادری دکھاتے، اس کو اس کی زندگی میں جو ہے وہ پروٹیکشن دے دیتے، تو آج ان کے اپنے ساتھ یہ نہ ہوتا. خیر، جب پانی سر سے گزر جائے گا شاید ان کو آگاہی ہوگی. پہلے میڈیا کو تباہ کیا گیا، پھر اسمبلیوں کو تباہ کیا گیا، اب جو ہے وہ تیسرا ستون جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مجھے اس چیز پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اشرافیہ، بدماشیہ اپنی لیے جو ہے وہ قانون سازیاں اور چیزیں کرے جا رہے ہیں، اور عوام کے لیے کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے. جیسے کہ میں جسے 2 سال سے انصاف ہی نہیں ملا. لیکن جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے تو میں کسی بھی شخص سے انصاف کی امید نہیں رکھ سکتی، کیونکہ جب تک اس ملک میں اصل جمہوری حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے گی تو میں کسی قسم کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کر دیا تو ایک الگ چیز ہے. کینیا میں سست روی کا شکار ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ وہاں پر ایک چل رہا ہے نظام. انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں تمام قاتلوں کو جلد سزا ہوگی. لیکن یہاں پر تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہی کوئی کچھ کیا تو امید ہے. لیکن اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں، ناانصافی کے خلاف بولیں، اپنی آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے ایک کو نشان عبرت بنایا، پھر دوسرے کو. اور مجھے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت ڈر لگتا ہے کہ جو ینگ جرنلسٹ ہیں جس طریقے سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور اس سال 2024 میں 10 صحافی قتل ہوئے ہیں. تو میں نے پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ نہ صرف میرے شوہر کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، بلکہ ان 10 صحافیوں کی تحقیقات